والذین اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنائی، والذین اتخذوا اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجدن مسجد ضرارا نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرا اور کفریہ مقاصد کے لیے، وتفریقا اور پھوٹ ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین ایمان والوں کے درمیان، وتفریقا بین المؤمنین اور ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، وارصادا اور گھات کے لیے یا کمین گاہ کے لیے، یا اس کو آج کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹھکانے کے طور پر، ارصادن ٹھکانہ، لمن اس شخص کے لیے حارب جو جنگ کرتا رہا اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، من قبل پہلے سے۔ اور یہ مرکز ہے اس شخص کا یا اس شخص کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتا رہا۔ وَلَيَحْلِفُنَّ اور یہ لوگ ضرور بالضرور قسمیں کھائیں گے، ان اردنا کہ نہیں ہے ہمارا ارادہ، الا مگر الحسنى بھلائی کا، اور یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو صرف اور بھلائی کی نیت سے یہ کر رہے ہیں، ہمارا ارادہ صرف اور صرف بھلائی کا ہے۔ واللہ اور اللہ یشہد گواہی دیتے ہیں کہ انہم یہ لوگ لکاذبون جھوٹے ہیں، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ 3-4 آیات یہ مضمون چل رہا ہے۔ اس میں ایک مسجد کا تذکرہ ہے، اس کو مسجد زوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس سارے یہ جو پروگرام تھا، منصوبہ تھا، اس کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل ایک شخص تھا، اور اس کا نام تھا ابو عامر راہب۔ یہ کچھ عرصہ قبل عیسائی بن گیا تھا، اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا، اور عیسائیت کی تعلیم حاصل کر کے یہ ان کی مذہبی شخصیت بن گیا تھا، اور یہ نصارہ کا، عیسائیوں کا ایک بڑا مانا ہوا، پڑھا لکھا اور بزرگ شخص تصور ہوتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ، تو بجائے اس کے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی کتابوں کی روشنی میں تصدیق کرتا، ایمان لاتا، یہ الٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو گیا۔ کئی دفعہ آ کر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بحثیں کی، جس طرح وہ اترنا مناظرہ ٹائپ کرنے کی بحثیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے دلائل کی روشنی میں اس کو سمجھایا، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ بہت مواقع پر اس نے کچھ بدتمیزیاں بھی کی۔ پھر جب اسلام کے خلاف جو بھی قدم اٹھایا گیا، یہ اس میں موجود تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر اس کا خیال یہ تھا کہ قریش خاتمہ کر دیں گے مسلمانوں کا، لیکن معاملہ بالکل برعکس ہوا، اسے اور آگ لگ گئی۔ پھر غزوہ احد برپا کرنے والوں میں یہ شخص شامل تھا۔ اچھا، اس کے بعد غزوہ احزاب ہوا ہے، اور حنین کا موقع ہے، جتنے بھی مواقع آئے ان تمام مواقع پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے مسلمانوں کے خلاف جو کر سکتا تھا اس نے کیا، جو آگ یہ بھڑکا سکتا تھا اس نے بھڑکائی۔ لیکن جب مکہ بھی فتح ہو گیا
تو یہ عرب سے مایوس ہو گیا کہ اہل عرب اب حضور کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کی حیثیت ختم ہو گئی۔ اب اس نے روم کا رخ کیا، خیر اس کا تعلق پہلے بھی تھا، اب یہ قیصر روم تک کسی نہ کسی طرح پہنچتا رہا، اور مسلمانوں کا جو جماعت تھی، مسلمانوں کا جو غلبہ تھا، اسے ایک بہت بڑا خطرہ بنا کر یہ قیصر کے سامنے، قیصر روم کے سامنے، ان کی حکومت کے سامنے یہ پیش کرتا رہا۔ چنانچہ قیصر روم نے مسلمانوں کے خلاف جو اقدامات کیے، دو بڑے اقدامات تھے، ایک غزوہ موتا کی صورت کے اندر اور دوسرا غزوہ تبوک کی صورت کے اندر۔ ان دونوں کے اندر اس شخص کا بہت بڑا کردار تھا، ابو عامر راہب اس کا نام تھا، کیونکہ یہ پڑھا لکھا تھا، پھر ایک عیسائی مبلغ کے طور پر اور ان کے مذہبی پیشوا کے طور پر، راہب کے طور پر معروف تھا، لہذا اس کا اثر رسوخ بھی تھا، جان پہچان بھی تھی، اس کی بات کو سنا بھی جاتا تھا، مانا بھی جاتا تھا۔ اب جب غزوہ تبوک ہوا نا، تو اس کو بڑی امید تھی کہ روم جو ہے وہ بہرحال مسلمانوں کا خاتمہ کر دے گا، چنانچہ اس سے پہلے انہوں نے مدینہ کے مسافات کے اندر، جہاں قبا ہے اس سے کچھ فاصلے پر، انہوں نے اپنا ایک پورا، آپ کہہ لیں کہ مرکز بنایا اپنا، بہت سارے گھر یہ ملے، منافقین جو در پردہ تھے یہ سارے آپس میں اکٹھے ہوئے، یہ ان کو لیڈ کرتا تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ ہمارا ایک مرکز ہونا چاہیے یہاں پر، اور اس مرکز کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمارے جتنے ہم خیال لوگ ہوں وہاں اکٹھے ہوں، میٹنگ ہو، وہاں پہ ہو، روم سے کوئی بندہ آتا ہے، کوئی مخبر آتا ہے، کوئی جاسوس آتا ہے، اس کو وہاں ٹھہرایا جائے مسافروں کے بھیس میں، اور اسلحہ وغیرہ اکٹھا کرنا ہے وہیں اکٹھا کیا جائے، تاکہ جب روم کی فوج حملہ آور ہو اور مسلمان ادھر گئے ہوئے ہوں تو ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہوگا کہ روم ان کو ختم کر دے گا وہاں پر، اور یہاں ہم آگے بڑھ کر مدینہ کے اوپر قابض ہو جائیں گے۔ اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں ان کا اتفاق تھا کہ اسے ہم مدینہ کا بادشاہ بنا دیں گے، چھوٹا موٹا معاملہ نہیں تھا۔ اب وہ جو مرکز تھا، انہوں نے سوچا سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم مسجد بناتے ہیں۔ اب مسجد کے بارے میں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ہی نہیں ہوگا، ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ یہ مسجد ہے۔ اب مسجد کیوں بنائی جائے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو مسجد قباء تھوڑی دور پڑتی ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی سردی ہے، بیمار ہیں، بزرگ ہیں، وہ نہیں وہاں پہنچ سکتے، تو اگر ہم یہاں مسجد بنا لیں تو آسانی ہو جائے گی، لوگ نماز کے لیے آ جایا کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، تو کہنے لگے کہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ آپ تشریف لائیں اور نماز وہاں پڑھا دیں تو گویا افتتاح ہو جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز پڑھانے کا مطلب یہ ہوتا کہ لوگ مطمئن ہو جائیں کہ واقعی اللہ کے نبی نے یہاں نماز پڑھائی ہے تو یہ مسجد ہے، چنانچہ ہم اپنی سرگرمیاں آرام سے جاری رکھ سکیں۔ تو حضور سے کہنے لگے آپ نماز پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا ابھی تو میں تبوک کے لیے جا رہا ہوں، ابھی وقت نہیں ہے، واپس آ کر دیکھیں گے۔ آپ جب غزوہ تبوک کے لیے گئے ہیں تو اللہ پاک نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی، مدد فرمائی، روم بھاگ گیا اور مسلمان وہاں سے ایک قسم کا فاتح بن کر واپس لوٹے۔ جب واپس لوٹے ہیں تو مدینہ سے کچھ فاصلے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیات نازل ہوئی۔ یہ جو مسجد کا نام پہ ایک بلڈنگ بنائی ہے نا، انہوں نے عمارت بنائی ہے، یہ مسجد نہیں ہے، یہ کفر کا گڑھ ہے۔ اس کا مقصد مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا، پھوٹ ڈالنا مسلمانوں کے درمیان۔ ظاہر ہے جو مسلمان یہ سمجھ کر کہ مسجد ہے وہاں جاتا تو وہ کیا کرتے، آہستہ آہستہ اس کو مسلمانوں سے دور کرنے کی اور اپنے مقصد میں ڈالنے کی کوشش کرتے، جیسا کہ بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر اس قسم کی بہت ساری وہ سازشیں اٹھی بھی ہیں اور کامیاب بھی ہوئی ہیں بڑی حد تک۔ تو آپ نے پھر صحابہ کرام کو بھیجا، فرمایا جاؤ اور جا کر اس مسجد کو بالکل آگ لگا دو، ملیا میٹ کر دو۔ چنانچہ
اس مسجد کو ختم کر، مسجد خیر تھی ہی نہیں، اس کو مسجد کہنا بھی نہیں چاہیے، تو وہ جو بھی عمارت بنی ہوئی تھی اس کو مسلمانوں نے جا کر ختم کر دیا اور گرا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو سازش تھی وہ بالکل ناکام کر دی۔ اب دیکھیے جی، والذین، اور وہ لوگ اتخذوا، جنہوں نے بنائی مسجدن، مسجد، ضرارن، اس کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، ضرارن ضرر سے ہے، نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرن، اور کفر کی تعلیم یا تبلیغ کے لیے، کفریہ مقاصد کے لیے، وتفریقاً، اور پھوٹ ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین، ایمان والوں کے درمیان، وارصاداً، اور یہ ایک مرکز کے طور پہ تھا، کمین گاہ کے طور پر تھا، لمن، اس شخص کے لیے، حارب اللہ، جو جنگ کرتا رہا اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، من قبل، اس سے پہلے۔ اس سے مراد ابو عامر راہب بھی ہو سکتا ہے، اور ہر وہ شخص جو اس سازش میں شریک تھا، یعنی یہ ان لوگوں نے اپنا مرکز بنایا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے آ رہے ہیں۔ وَلَيَحْلِفُنَّ، اور یہ قسمیں کھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى، ہمارا مقصد تو صرف بھلائی ہی ہے، بزرگ لوگ نہیں جا سکتے، بیمار نہیں جا سکتے، کبھی موسم خراب ہوتا ہے، کبھی گرمی شدید ہوتی ہے، تو قباء ذرا تھوڑی سی دور ہو جائے گی، تو چلیں ہم یہاں پہ نماز پڑھ لیا کریں گے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ، یہ قسمیں کھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى، کہ ہمارا ارادہ تو صرف اور صرف بھلائی کا ہے، واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتے ہیں، انہم لکاذبون، کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ لا تقم، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے نہیں کھڑے ہونا، فیہ، اس میں، ابدا، کبھی بھی، لا تقم فیہ ابدا، تقم قیام سے ہے، قیام کا لفظ نماز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نماز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ معنی بھی ٹھیک ہے، آپ نے اس میں نماز نہیں پڑھانی، اور لا تقم فیہ ابدا کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نے وہاں جانا بھی نہیں، آپ نے وہاں جانا بھی نہیں ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ نے کبھی بھی وہاں نماز نہیں پڑھنی، یا آپ نے کبھی بھی وہاں قیام نہیں کرنا۔ لمسجد، لا، یقیناً، مسجد، وہ مسجد، اسسا، جس کی بنیاد رکھی گئی، اسسا تاسیس سے ہے، تاسیس بنیاد رکھنا، اس لیے یوم تاسیس آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، یہ جو عمارات بنی ہوتی ہیں، بلڈنگ بنی ہوتی ہیں، یا جماعتیں بنی ہوتی ہیں، تو ان کا یوم تاسیس ہوتا ہے، یعنی جس دن ان کی بنیاد پڑی تھی۔ لمسجد، یقیناً کہ وہ مسجد، اسسا، جس کی بنیاد رکھی گئی، علی التقوی، تقوی پر، من اول یوم، پہلے دن سے ہی، پہلے دن سے ہی جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، احق، وہ زیادہ حق رکھتی ہے، ان، کہ، تقوم، آپ کھڑے ہوں یا آپ نماز پڑھیں، فی، اس میں، لمسجد اسست علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس سے مراد مسجد قباء ہے، اس سے مسجد قباء سب سے پہلی مسجد، سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ تشریف نہیں لائے تھے، راستے میں تھے، وہاں آپ نے قیام فرمایا، وہیں پر مسجد بنائی، وہیں پر، یہ پہلی، سب سے پہلی مسجد۔ اس سے بڑھ کر تقوی پر اور کون سی مسجد ہو سکتی ہے کہ جس کی بنیاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود رکھی؟ پھر اس کے بڑے فضائل بھی ہیں کہ جو شخص وہاں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے عمرہ کیا اللہ کی راہ میں۔ مسجد قباء کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ، اور حضور کو حکم ہے، تو زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ وہاں جائیں، آپ وہاں نماز پڑھیں۔ ہم گئے تھے الحمدللہ، پڑھی تھی نماز، دیکھی بھی تھی۔ فی، اس میں، رجال، ایسے بھی مرد ہیں،
یحبون تو یہ پسند کرتے ہیں ان یتطہروا کہ وہ پاک صاف رہیں. فیہ رجال اس میں ایسے لوگ ہیں جو صفائی ستھرائی پاکیزگی پسند کرتے ہیں. اور اس کے مقابل وہ جو مسجد انہوں نے بنائی تھی ذرات، وہاں ایسے لوگ ہیں جو گندے ہیں، جو خبیث ہیں، جو غلیظ ہیں، جو کفر پر ہیں، جو نفاق پر ہیں، اور جو شرارت اور فساد پر ہیں. اور یہاں پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، پاکی صفائی ستھرائی والے ہیں. اللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. افمن کیا وہ شخص اسسا جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی اعلی پر تقوی من اللہ، اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف پر جس نے اپنی مسجد کی بنیاد رکھی، ورضوان اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی. اس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کی رضا کی خواہش ہے، اس پر اس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی. خیرن کیا وہ بہتر ہے، کیا وہ بہتر ہے، امن یا جو اسسا جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، یا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی اعلی پر، شفا کنارہ، جرف گھڑا، ہار گرنے والا، یا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والے گھڑے پر رکھی. ظاہر ہے ایک تو گڑھا ہے، منہدم ہونے والا ہے، وہاں اگر کوئی شخص بنیاد عمارت رکھے گا تو عمارت نے تو گرنا ہی گرنا ہے، عمارت نے تو گڑھے میں گرنا ہی گرنا ہے. وہ شخص جو مسجد بناتا ہے اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کے ڈر کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے خوف کی بنیاد پر نہیں، بلکہ دنیاوی اغراض کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے، مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے لیے جو مسجد بناتا ہے، یہ اس کی مثال ہے. امن اسس بنیانہ یا جس نے اپنی رکھی عمارت کی بنیاد رکھی علی شفا جرف ہار گرنے والے گڑھے کے کنارے پر، فانہار بہ تو وہ پھر عمارت اس کو لے کے گرے گی فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں. تو یہ عمارت تو اس کو لے کر جہنم کی آگ میں، تو گویا وہ کسی گڑھے کے کنارے پر نہیں بنا رہا، بلکہ وہ جہنم کے کنارے پر اپنی عمارت بنا رہا ہے، اور اس کی عمارت اس کو جہنم کے اندر گرا کے رہے گی. فانہار بہ فی نار جہنم، اور یہ عمارت اس کو جہنم کی آگ میں گرا کر رہے گی. واللہ اور اللہ لا یہدی کبھی نہیں کامیاب ہونے دیتے القوم الظالمین ایسے ظالم لوگوں کو. لا یزالو ہمیشہ، لا یزالو ہمیشہ، بنیانہم ان کی یہ عمارت، الذی جو بنو انہوں نے بنائی تھی، ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی تھی، ریبتن یہ کھٹکتی رہے گی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، یہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، الا سوائے اس کے ان تقطع قلوبہم اللہ ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالی جاننے والے اور حکمت والے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے اشترى خرید لی من المؤمنین ایمان والوں سے، انفسہم ان کی جانیں، واموالہم اور ان کے مال. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے، بِأَنَّا کہ بے شک لہم ان کے لیے جنہ جنت ہے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے، جنت کے بدلے خرید لیے اللہ تعالیٰ نے. یقاتلون یہ قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فیقتلون دشمن کو قتل کرتے ہیں،
وَيُقْتَلُونَ اور خود بھی قتل ہوتے ہیں. وعدن علیہ سچا وعدہ ہے اس پر، فی التورات تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، والقرآن اور قرآن میں. سچا وعدہ ہے، وعدن علیہ حقا سچا وعدہ ہے تورات میں، انجیل میں، قرآن میں. ومن اور کون اوفا زیادہ پورا کرنے والا ہے، زیادہ وفا کرنے والا ہے، بعہدہ اپنا عہد، من اللہ اللہ سے. اللہ سے زیادہ اپنا عہد نبھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ فاستبشروا خوش ہو جاؤ، ببیعکم اپنی اس بیع پر، الذی جو بایعتم بھی جو تم نے اللہ سے کی ہے. بیع معاہدہ، خرید و فروخت، ڈیل، ایگریمنٹ، کمٹمنٹ، کچھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. خوش ہو جاؤ اس پر، اس بیع پر، اس خرید و فروخت پر جو تم نے اللہ سے کی ہے. وذالک هو الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ نے ہم سے ہماری جانیں بھی خرید لی، ہمارے مال بھی خرید لیے. اچھا، جب کوئی شخص خریدتا ہے نا کوئی چیز، اس کی قیمت دیتا ہے نا، اس کی قیمت ہوتی ہے نا. یا اللہ آپ نے ہم سے یہ چیز خریدی ہے، بدلے میں ہمیں کیا دیں گے؟ کیا قیمت لگائی ہے آپ نے؟ اللہ کہتے ہیں قیمت جنت ہے. قیمت جنت ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اللہ ہمیں کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ ایک معاہدہ کرو، آؤ میرے ساتھ ایک خرید و فروخت کرو، میرے ساتھ ایک لین دین کرو. یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 28ویں پارے میں، سورہ الصف میں، دوسرے رکوع میں. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. یہ ہم وہاں پر بھی پڑھیں گے، یہاں پر بھی ہے، وہاں زیادہ تفصیلی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں آؤ میرے ساتھ ایک لین دین کرو. وہ کیا؟ تمہارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تمہارا وجود ہے اور ایک تمہارے پاس دنیا کے اسباب ہیں. مال و دولت ہے، گھر بار ہے، جو کچھ بھی ہے، کاروبار ہے، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، فلاں 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 فلاں. ایک وجود یہ اور ایک باہر کی چیز ہے. یہ جو وجود ہے اس کو بھی میرے کہنے پر لاؤ گے، اور جو مال ہے یا دنیا کی چیزیں وہ بھی میرے کہنے پر، یعنی اس کا مالک اب میں بن گیا، تم نہیں رہے، میں مالک بن گیا. تو تیار ہو کرنے کے لیے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کرنے کے لیے تیار ہو. میں کہوں کہ یہ سارا مال میری راہ میں خرچ کر دو، کرو گے؟ میں کہوں یہ جان میری راہ میں قربان کر دو، کرو گے؟ یا اگر اس کی ضرورت نہ بھی پڑے کبھی، تو اس وجود کو، اس جان کو میری مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرنا، میرے حکم کے خلاف استعمال نہیں کرنا، اور اس مال کو میرے حکم کے خلاف استعمال نہیں کرنا. اگر تم میرے ساتھ یہ خرید و فروخت کر لو، یہ لین دین کر لو، یہ بیع کر لو، تو میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں، اور میرا وعدہ سچا ہے، میرا وعدہ تورات میں بھی ہے، میرا وعدہ انجیل میں بھی ہے، میرا وعدہ قرآن میں بھی ہے، میں اس کے بدلے تمہیں جنت دوں گا. سیدھی سادی دو لفظوں کی بات، میں اس کے بدلے تمہیں جنت دوں گا. یہ میرا پکا وعدہ ہے، وعدہ علی حق کا. اور وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، پھرنے والا نہیں ہوں وعدوں سے. ان اللہ لا يخلف الميعاد، اللہ اپنے وعدوں سے پھرتے نہیں ہیں، وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں یہاں پر. کرنا چاہتے ہو آؤ کرو اللہ کے ساتھ. اللہ کا وعدہ پکا ہے، جنت پکی. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے جنگ کی نوبت آئے، قتال کی نوبت آئے، جہاد کی نوبت آئے، ٹھیک ہے کرو، کیونکہ اب میرے ساتھ طے ہو چکا نا معاملہ. یہ جان میری، میں کہوں نکلو تو نکلو، اور میں کہوں کہ نہیں اپنے گھر بقیہ معاملات میں انسان بن کے رہو، میری مرضی کے مطابق تو چلو.
ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے خرید لی ہے ایمان والوں سے انفسہم، ان کی جانیں، اور اموالہم، اور ان کے مال، بان لہم الجنہ، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے، یقاتلون فی سبیل اللہ، قتال کریں گے اللہ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون، قتل ہوں گے بھی، قتل کریں گے بھی اور قتل ہوں گے بھی، وعدن علیہ حقا، سچا وعدہ ہے اس پر، فی التوراۃ، تورات میں، والانجیل، انجیل میں، والقرآن، اور قرآن میں، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو اس لین دین پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے خوش ہو جاؤ، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے کھرا سودا کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے کھرا اور اس سے نفع بخش سودا کوئی نہیں ہو سکتا، بس جی۔